اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھرسڈے تفسیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ سورہ یوسف زیر مطالعہ ہے اور اب تک ہم نے 6 نشستیں سورہ یوسف کی ہے اور اللہ کے فضل سے اب تک ہم 35 آیتیں جو ہے اس سورہ کی کور کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 سے آگے کی آیتیں جو ہے وہ زیر مطالعہ لیں گے۔ اب تک جو کچھ بھی سورہ یوسف میں ہوا ہے ایک مختصر آپ کے سامنے تعارف اس کا یہ جسٹ رکھتا چلوں تاکہ بات اور زیادہ واضح رہے کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 2 ادوار یا 2 فیزز اب تک ہو چکے ہیں۔ ایک تو وہ فیز تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے بچھڑتے ہیں، اس کے بعد آپ غلام بنا کر جو ہے مصر میں آتے ہیں، بحیثیت غلام آپ فروخت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بڑا واقعہ جہاں پہ آپ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے سے، اور پھر معاشرے کی جو دوسری عورتیں ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے کردار کی جو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے باوجود کہ آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے ایک برگزیدہ نبی نے جو ہے اتنے مشکل حالات کے اندر بھی صبر کا کیسا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا فیز یا 3rd فیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جو جیل کے اندر پورا واقعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کیسے ان کا پورا کردار سامنے آتا ہے، اور خاص جو اس آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ایک نبوی مشن کے اوپر یوسف علیہ السلام جب فائز ہے تو کیسے اپنا نبوی کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میرے ساتھ ہمارے عزیز مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا 36ویں آیت سے جو ہے وہ تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیا کھا رہی ہے۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو خوب کاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام اس میں دیکھیں وداخلہ کا لفظ آیا، داخلہ کی میننگ آتا ہے داخل ہونا، اور مع کا مطلب ہے ساتھ میں۔ السجن قید خانے کو کہتے ہیں، اور فتیان فتح کی میننگ آتی ہے نوجوان۔ قال احدهما انی ارانی اعصر، عصر یا عصر عصرن کی میننگ آتی ہے نچوڑنا، اس لیے عصر کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے دن کا وہ نچوڑ ہوتا ہے۔ خمر کہتے ہیں شراب کو، رأسن کہتے ہیں سر کو، اور خبزن روٹی کو کہتے ہیں۔ طیر پرندہ کو کہتے ہیں۔ نبأ کی میننگ بتانا، سورہ نبا جو ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا۔ مولانا اس آیت میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہے۔ ایک آؤٹ آف کیوریوسٹی یہ سوال آتا ہے کہ وہ جو 2 نوجوان تھے جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تفصیل یہاں پہ نہیں بتائی ہے، تو اس کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ کیوں نہیں بتائی ہے، یا کوئی حدیث کے ذریعے سے ان کی کچھ تفصیل ہم کو ملتی ہے؟ یہ جو 2 نوجوان تھے اس میں سے ایک نان بائی تھا جی، اور دوسرا جو ہے نان بھائی مجھ کو لگتا ہے ہمارے آڈینس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اس کو آسان ایک وہ تھا جو بادشاہ کے لیے جو روٹیاں بنائی جاتی تھی اس کا داروغہ تھا، اور دوسرا شراب پلانے والا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ دونوں نوجوان جو داخل ہوئے جیل خانے میں، تو مفسرین نے کہا کہ اگرچہ قرآن میں یہ آیا ہے معہ السجن،
माआ की मीनिंग आती है एक साथ, मतलब साथ में, माआ कहते हैं साथ को। तो खास तौर से अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माआ का मतलब साथ अगरचे है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही दाखिल हुए। जी। अब मुफस्सिरीन ने इन दोनों के ताल्लुक से जो वजाहतें लिखी हैं वो दो किस्म की है जी। एक बाद मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये दोनों बादशाह को शराब, बादशाह के खाने में जहर मिलाने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे जी, इसलिए जेल में डाले गए थे, अभी मामला जेर तहकीक था जी। कुछ लोगों ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात ये है कि ये लोग इस कदर ऐश व इशरत के रसिया थे कि एक मर्तबा किसी दावत में रोटी में कुछ किरकिरापन आ गया, मतलब रोटी कोई अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से इसको जो नान बाई था यानी रोटी पकाने वालों का जो दारोगा था उसको जेल में डाला गया। और ये जो साकी था, शराब पिलाने वाला था, इसको इसलिए डाला गया था कि एक पार्टी में शराब के कप, इसमें फिंजान मतलब वो क्या कहेंगे, कास, गिलास में शराब की गिलास में मक्खी पाई गई थी, इसलिए इसको जेल में डाला गया। हाँ मिशर भाई, तो इसमें ये जो दो नौजवान थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में आए थे, इनकी कुछ वजाहत आपकी नजरों में हो? मुझको लगता है कि एक तो जो कुरान का उसूल है और जिसके बारे में इससे पहले भी बात आई है वो ये है कि जिस चीज की तफसील अल्लाह ताला को नहीं बताना है यानी अल्लाह के नजदीक जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अल्लाह ने वो डिटेल्स को कवर ही नहीं किया, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रही थी इस पूरे कंटेक्स्ट के अंदर, वरना अगर वो जरूरी होता तो यकीनन अल्लाह ताला भी उसकी तफसील बताते। और हमको भी एज अ ऑडियंस कुरान को जब हम पढ़ते या समझते तो ये चीज जहन में रखना चाहिए कि जिन चीजों की डिटेल्स नहीं मिली है उसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई वाकई बहुत क्लियर हदीस मिल रही है तो बात समझ में आ रहा है, जैसे बाइबल में और तौरात में यकीनन इसके बारे में है, आपने कुछ बातें की, और भी कुछ बात आती है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी पूरी चलाई गई कि सिर्फ अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर जेल में डालेंगे तो बात थोड़ी अचपची रहेगी, इसीलिए दो लोगों को और साथ में भेजे। तो ये ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन कोई हतमी इसके लिए हदीस भी नहीं है। और जाहिर सी बात है जब कुरान ने उसके ऊपर पर्दा रखा है तो कुरान असल जो मैसेज आगे मतलब कन्वे करना चाह रहा है, जो बात कुरान जिसको हाईलाइट करना चाह रहा है अल्लाह ताला ने उसी के ऊपर मुझको लगता है हाईलाइट किए, तो हमारा भी अंदाज यही होना चाहिए। मौलाना इसमें ये बताएं कि उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के को अप्रोच किया तो उसकी क्या वजह रही, मतलब यहाँ आयत में भी उसकी वजह बताई गई है, तो थोड़ी उसकी और वजाहत कीजिए ना। उसकी वजाहत यह है कि देखिए, जो भी अच्छी चीज होती है, अच्छा काम होता है, वो सामने लोगों के नजरों के सामने आ जाती है वो चीज। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस ताल्लुक से बहुत सारी वाकयात, बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भली चीज लोगों को दिख जाती है, लोगों के सामने नजर आ जाती है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी जगह पे भी अच्छे होते हैं। और जेल खाना, कैद खाना, तो बज़ाहिर ये सबको मालूम है कि इसमें बुरे लोग ही भेजे जाते हैं। तो बुरे लोगों के दरमियान भी अच्छा दिख जाना, और बुरे लोग भी हमें, आपको, या जो भी बुरे लोगों के दरमियान किसी वजह से चला जाए, उससे लोग अच्छा कहने लगे, तो गोया उसकी फितरत के अच्छे होने की अलामत। तो गोया वो जो यही दोनों नहीं बल्कि जेल के जितने लोग थे, तमाम लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा ही समझा था। बल्कि शारिहीन ने ये लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से दारोगा जेल जो था, जेल का जो दारोगा था, उसने आप अलैहिस्सलाम को कह दिया था कि आपसे भला इंसान तो मैंने देखा नहीं इसमें, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको जेल से छुड़ा लेता या आजाद कर देता। अलबत्ता मेरे इख्तियार में इतना है कि आप जेल में आजादी के साथ जहां चाहे वहां रहे, और आप ही के इख्तियारात इन कैदियों पे चलेंगे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने भले थे कि उन लोगों ने अपनी जुबान से कह दिया कि हम अपने ख्वाब को आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं कि आप हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात जो मुझको लगती है मौलाना, जिस पे और थोड़ी सी वजाहत हो सकती है, वो ये कि आप देखिए अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी है जी, और उनकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने बतौर उसवा पेश किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और ता क़यामत तक सारे मुसलमानों के लिए ये जो है एक रोल मॉडल की हैसियत रखेंगे। अब आप देखिए उनकी जिंदगी के जो अदवार है और मुश्किल अदवार है, खास तौर से जो मुश्किल फेजेस है उसमें का ये सबसे आखिरी और मुश्किल तरीन फेज है
کہ ابھی تک پھر بھی آپ گھر سے بچھڑے تھے، آپ آزاد زمین پہ گھوم رہے تھے، آپ غلام تھے، کہیں نہ کہیں آپ کو غلامی کے اندر بھی کسی طرح کی سہولتیں میسر تھی، لیکن اب جو آپ کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ یہ دیکھیے کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہے بے گناہ ہونے کے باوجود، اور اس الزام لگنے کے بعد میں اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جیل کے اندر یہاں کوئی متعین وقت نہیں ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو 3 سال 2 سال کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہے، بلکہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کئی سالوں تک آپ کو جیل میں رکھنے کا ان کا ارادہ تھا، یا ایک بہت لمبے عرصے تک ان کو جیل میں رکھنے کا ارادہ تھا۔ اب ایسے حالات کے اندر جو رویہ ہونا چاہیے وہ اصل ہم کو یہاں سے لینا چاہیے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں نا تو انسان بڑا واویلا مچانا شروع کرتا ہے، اور وہ بڑی شکایتیں اور بڑے شکوے کرنے لگتا ہے کہ اتنی ساری مشکلات آ رہی ہیں میری زندگی میں، تو کیا اللہ میاں کو اور کوئی نہیں ملا تھا یا میں ہی ملا تھا، ہے نا، انگلش میں بولتے ہیں کہ وائی می۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کے اتنے پیارے نبی ہیں، ان کی زندگی میں بھی اتنی زیادہ آزمائشیں، اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم آ رہا ہے، اس کے بعد بھی کس طریقے سے وہ صبر کر رہے ہیں۔ صبر بھی کیسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یعنی جو اچھائیاں ان کے اندر تھی، یعنی جو ان کا کردار تھا، کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تبھی اچھے بنتے یا اچھے بننے کے یہ کرتے جب ہمارے سارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات اچھے ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو، مشکل ترین حالات بھی ہو، اس کے باوجود جو ہے یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ہم کو اپنے کردار کو جو ہے ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، ہے نا، چاہے حالات برے بھی ہو، چاہے حالات مشکل بھی ہو، لیکن کیسے ہی حالات کے اندر ہم کو، کیونکہ ایک دم نمایاں ہو کر آیا، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپروچ کیے کہ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نیک کاروں میں دیکھ رہے تھے، مطلب ان کا کردار اتنا نمایاں ہو کر آیا تھا کہ یہ لوگ بھی یوسف علیہ السلام کی طرف متاثر ہوئے ان کے کردار کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو صلاحیتیں، جو علم ان کو دیا گیا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلے کا حل، جو خواب انہوں نے دیکھے، جو ان کو پریشان کر رہا ہے، اس کا جو حل ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پورے جیل خانے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ نوجوان جو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے۔ تو مجھ کو لگتا ہے یہ تو وہ بات آ گئی کہ وہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اپروچ کیوں کیا۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں میرے خیال سے مولانا اگلی آیت پہ، کیونکہ یہاں جو خواب ہے، خواب کی تعبیر آگے آ رہی ہے، تب ہم لوگ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے تو بات اور زیادہ کھل کر آ جائے گی۔ تو ہم لوگ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اگر آپ اس کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ اس نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ طعام کہتے ہیں کھانا کو، ترک کی میننگ چھوڑنا، اور اس میں ایک لاسٹ ہے کافرون، کافر تو سب جانتے ہیں انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ مشل بھائی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، ان دونوں قیدیوں سے کہا کہ تمہارے خواب کو میں بتا دوں گا قبل اس کے کہ کھانا تمہارے پاس جو آتا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ جی مولانا، اس میں جو بات مطلب تفاسیر میں ملتی ہے اور جو بات زیادہ صحیح بھی معلوم ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کہ جو حکمت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ اختیار کی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ وہ حکمت پر آئے، ایک مجھ کو لگتا ہے کردار کا اور ایک پہلو جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی یوسف علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے نا، اور یوسف علیہ السلام خود یقیناً پریشان ہے، مطلب جیل کے اندر ہے، اور اس جیل کے اندر آپ پہ الزام لگا ہے اور مصیبتیں، اتنی ساری مصیبتیں مسلسل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے۔ اب دیکھیں ایسے حالات میں کیسا انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے، مطلب ہم جیسے انسان ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں،
عام طور پہ ریئیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں حالات کے حساب سے میرا بھی بیہیویئر یا رد عمل ہوتا ہے کہ میں ایک دم چڑچڑا پن اختیار کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بولوں میں تمہاری مدد کیوں کروں، ہے نا، یا لوگوں کی ہم ایسے اس میں ہم صرف اپنی نفسا نفسی کی حالت ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوتی ہے ایسے حالات میں خاص طور سے. لیکن آپ دیکھیے ایسے مشکل حالات میں بھی یوسف علیہ السلام کے اندر جو جذبہ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ ری ایکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو بیہیویئر ہے کہ آپ کے اندر لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے کہ ہاں یہ لوگ میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں تو یقیناً میں ان کی مدد کروں. اب مدد تو یقیناً یوسف علیہ السلام کریں گے اور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. آپ دیکھیے کیونکہ مولانا کیسا تھا، کھانا آنے کا ایک متعین وقت رہا ہوگا وہاں پہ، مطلب آج سے ظاہر سی بات ہے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کی جیل ہے. لیکن جو مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ کرتے کہ نہیں مطلب میں بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو اور پھر بعد میں مطلب تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تو ان کو یہ خدشہ لاکھ ہوتا کہ ارے ان کی بات سننے تک ہو سکتا ہے کھانا آ جائے اور بعد میں ان سے ملنے کا موقع ہی نہیں رہے ہم کو اور ہماری بات رہ جائے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک طرح کا اطمینان دلایا کہ دیکھو میں بہت بڑی بات نہیں کرنے والا ہوں. مطلب یہاں داعیوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک میسج ہے کہ ہم کو بہت لمبی لمبی جو عام طور پہ تقاریر کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، تو ہم کو لوگوں کا وقت کا خیال رکھ کے کم وقت میں بھی اپنی بات کرنے کا جو ہے یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے سامنے والے کو ایک کمفرٹ زون میں لے کر آئے کہ آپ پریشان مت ہونا، مطلب میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، بہت مختصر لیکن بہت اہم بات کروں گا اور پھر یقین جو کام کے لیے آپ آئے ہو وہ کام بھی میں آپ کا پورا کروں گا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی آپ دیکھیے کہ قبل اس کے کہ آپ ان کو اس خواب کی تعبیر بتاتے، یعنی وہ آئے تھے ایک ضرورت کے تحت، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کے آئے تھے. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کا ایک ہنر ایک سکل ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ایک انجینئر ہے جو معاشرے کے اندر الگ الگ تخلیقی کام کر رہا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور ایسے ہی الگ الگ پیشے کے اندر لوگ ہوتے ہیں یا انسان کو اللہ کوئی نہ کوئی صلاحیت یا ہنر سے نوازتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس فائدہ لینے کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور ساتھ میں اگر آپ کا کردار بھی بہت اثر انداز ہوگا تو لوگ جو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یہ ایک بہت اچھے انسان ہے. تو یہاں پہ جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے پروفیشن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ساتھ میں ہم لوگ اسلام کے میسج کو بھی کنوے کر سکتے، کرنا چاہیے، جو یوسف علیہ السلام کے کردار سے یہاں پہ یوسفی کردار میں جو ہم کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے قبل اس کے کہ ان کا کام کیا، ان کی مدد کی، انہوں نے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. اور اس کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دائی جو ہوتا ہے نا یا نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی صرف دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے. یعنی ہم یہ سوچتے نا کہ ارے نہیں صاحب یہ شخص بڑا پریشانی میں، چلو اس کی پریشانی بھی دور کی جائے، یہ ایک الجھن میں اس کی الجھن کو دور کی جائے. دائی کو فکر ان کی آخرت کی ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، یہ کل جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یہ فکر کے تحت وہ جو ہے پہلے اس دعوت کو پیش کرتے اور پھر بعد میں وہ جو کام کے لیے آئے تھے، جو خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے، اس کی طرف جاتے. جی مولانا. تو ہمیں امید ہے کہ وضاحتیں ہو گئی ہیں. البتہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جیل کے اندر سب سے بڑی علامتی چیز یہی رہی ہوگی کہ کھانا ملے، کھانا کے لیے گھنٹی یا گھنٹہ بجے. تو گویا ایک علامتی چیز ہے جس کی طرف یوسف علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ یہ ایک جو کام ہونے جا رہا ہے اس کے ہونے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا. دوسری تعبیر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا قیدیوں کو کہ دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تھوڑا اطمینان رکھو. یعنی فوراً بتانا شروع نہیں کیا کہ ان کو لگا کہ بس لگے کہ فوراً جو ذہن میں آیا وہ بولنا شروع کر دیے. گویا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا کہ سوچ سمجھ کے کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، گویا کہ تمہارا خواب جو ہے اہمیت کے لائق ہے. اس کے بعد ذالکما مما علمنی ربی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ ہمارے علم کا حصہ ہے جو ہمیں رب نے عنایت کیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ذالکما کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ اس علم کی عظمت کے لیے، حالانکہ یہ حاضہ ہونا چاہیے تھا، یہ علم جو میں تم کو بتانے جا رہا ہوں
ذالکا دور کے اشارہ کے لیے آتا ہے۔ تو ذالکما یعنی یہ دونوں خوابوں کی تعبیر خدا کی طرف سے ہے، اس کی عظمت کے لیے ذالکما کا لفظ آیا۔ اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ بے شک میں نے چھوڑ دیا ایسی قوم کے طریقے کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ترکتو کا مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دین کو یوں ہی وراثتی طور پہ قبول نہیں کیا، بلکہ سوچ سمجھ کے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، حق کو حق سمجھ کر کے قبول کیا اور باطل کو باطل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ترکتو کا مطلب یہ نہیں، یہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پر پہلے سے رہا ہو اور اس کو چھوڑ دیا، بلکہ ترکتو کا مطلب یہ ہے کہ عدم اختیار، میں نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے جو لوگ کفر پر تھے۔ دوسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، ہم کا مطلب وہ لوگ، تو دو مرتبہ ہم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون بھی کافی تھا، یہ لوگ اللہ کے کافر تھے یا آخرت کے منکر تھے۔ مفسرین نے کہا کہ دو مرتبہ ہم لانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ لوگ خدا کے تو انکاری تھے ہی، لیکن اگر کسی مرحلے میں خدا کو مانتے بھی تھے لیکن یہ دوبارہ جی اٹھنے کو اور آخرت کے سرے سے ہی منکر تھے، اس لیے دو بار ہم لایا گیا۔ مشرف بھائی کچھ اور وضاحت؟ مجھ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا ہم لوگ تسلسل کے ساتھ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں گے نا تو یہاں پہ ایک ہی آیت کے اندر بہت سارا بریک ڈاؤن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک طرح سے اطمینان دلایا، ایک کمفرٹ میں لایا، پھر اس کے بعد وہ اپنی دعوت کا آغاز کر رہے، لیکن دعوت کا آغاز کس انداز میں کر رہے وہ بہت اہم ہے کہ ڈائریکٹ دعوت نہیں دی جا رہی، دعوت دینے کے پہلے ایک طرح سے تمہید جو باندھ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ بتا رہے کہ جو علم وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ علم کا ماخذ کیا ہے، وہ علم وہ اپنی کوئی بڑائی نہیں کرے کہ دیکھو میں بہت بڑا ہے نا، نالجیبل پرسن ہوں، یا میرے کے پاس بہت سارا علم ہے، میں تو آپ کی خواب کی آسانی سے تعبیر بتا سکتا ہوں، یا یہ جو بات اسلام کی بھی میں کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی میرا اپنا کمال ہے، بلکہ وہ پورے علم کا جو ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ آ رہی ہے، روک کر کے ایک بات یہ اس میں مما علمنی ربی، اس لیے بھی کہا یوسف علیہ السلام نے کہ مصر میں اس زمانے میں وہ چلن تھا اس کا نجوم کا اور جادو کا، یہ وہ، تو اس لیے بھی کہا تاکہ یہ انکار ہو جائے کہ یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کوئی جادوئی چیز نہیں ہے بلکہ خدا کا علم۔ جی اپنی اور مجھ کو لگتا ہے ایک اور بات جو بہت سٹرائکنگ ہے جو چھوٹ گئی وہ یہ کہ دعوت کس کو دے رہے، وہ دعوت کہاں دے رہے اور کس کو دے رہے۔ مطلب عام طور پہ انسان یہ سوچیں گا کہ میں جیل کے اندر ہوں تو اب کیا دعوتی کام جیل میں بھی کیا جائے گا، تو یہ تو اسوا ملتا ہے کہ یقیناً جہاں موقع ملے گا وہاں کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات انسان یہ سوچ سکتا ہے مطلب لوگوں کے بارے میں بہت ججمنٹل نہیں ہے، اور آپ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ وہ دو نوجوانوں کے بارے میں، دو جو قیدیوں کے بارے میں لائے، یہ نہیں کہا کہ دو مجرم تھے وہ، یعنی ضروری نہیں ہے وہ کوئی جرم کر کے ہی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ لائے وہ یہ، اور یوسف علیہ السلام کا بھی اپروچ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ججمنٹل نہیں تھے۔ مطلب ہم کو بھی جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جیل کے اندر بھی ہے تو وہ بھی ہمارے دعوت کا مستحق ہے، مطلب معاشرے کا ہر فرد ہمارے دعوت کا مستحق ہے۔ عام طور پہ رجحان کیا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ہم صرف سلیکٹڈ لوگوں تک دعوت پہنچائیں گے، ہے نا، یعنی فلاں کو ہی دیں گے فلاں کو نہیں دیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جیل کے اندر بھی اگر کوئی جیل کے اندر قیدی بھی ہے وہ اب چاہے مجرم ہو چاہے نہیں ہو لیکن ہم اس تک بھی دعوت پہنچائیں گے، کیونکہ اس دعوت کا وہ بھی مستحق ہے، اس کو بھی آخرت کی جو اصل دنیا کے اندر کوئی بھی حالات ہو لیکن آخرت کی اس کی نجات اس کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ تو ایک سٹرائکنگ بات یہ آتی ہے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو یہاں پہ جو واقعے کے اندر بات کی، علم کے بارے میں بتایا، پھر یہ بتایا کہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیے دعوت کا جو انداز ہے نا اس میں مولانا یہ بات آتی ہے کہ پہلے جو منفی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تردید کی جائے، یعنی جو معاشرے کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں میں اس کو چھوڑ چکا ہوں اور اس سے اپنے آپ کو کیا اپنی برات کا اعلان کر رہے وہ۔ تو یہ کیونکہ مجھ کو لگا کہ جو معاشرے سے تو وہ لوگ بھی تھے، اصل مصر کے معاشرے سے تو وہ دونوں قیدی تھے، اور ان کو اس معاشرے کے اندر جو لوگ جس طریقے کا معاشرہ تھا پورا برائیوں میں جکڑا ہوا معاشرہ تھا، اور جو خدا کو بھی وہ مان رہے تھے، اس کا نتیجے کے اندر ایسا کچھ معاشرے کے اندر انقلاب یا ایک اچھائیاں نہیں پھیلی تھی،
لوگوں کے اندر برائیاں ہی رائج تھی، تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری تھی کہ دیکھو یہ جو سوسائٹی ہے جو آج جس خدا کو مان رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جیسے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے کیریکٹرز دکھ رہے ہیں، میں اس سے اپنے آپ کا اپنے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر تیسری چیز جو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ کیا ہے کہ ان کا جو لینیج ہے، مطلب اصل جو دین کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا۔ مسلمان ایک بات بہت اچھی اس میں لائے کہ وہ ترکت ملت، یعنی پہلے جو منفی چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، اس کے چھوڑنے کا اظہار کیا جائے، اور کلمہ طیبہ میں تقریباً یہی اعلان ہے۔ اور ویسے بھی برائیوں کا چھوڑنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ اچھے کام کرنا آسان ہے۔ ایک انسان ساری رات تہجد پڑھ سکتا ہے لیکن وہ تمام برائیوں سے بھی بچا ہوا ہے، یہ ذرا ممکن ہوتا ہے برائیوں سے بچنا۔ اس لیے یہاں ایک ہمیں میسج مل رہا ہے کہ پہلے ہم برائیوں سے بچیں۔ اچھائیاں تو کرنا آسان ہے لیکن برائیوں سے بچنا مشکل ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ مشل بھائی، یہ اس میں دیکھیے ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ترتیب وار نبیوں کے نام لیے ہیں، تو یہ ہمیں لگ رہا کہ ناظرین کے سامنے یہ بات آ جانی چاہیے کہ ان نبیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یوسف علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں، مطلب وہ یہ بات رکھ رہے کہ میں اب جس دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ عراق میں پیدا ہوئے، پھر بعد میں آپ مختلف ممالک میں جو ہے آپ نے اسلام کی دعوت لے کر گئے، مکہ گئے، فلسطین گئے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی فلسطین میں واقع تھے۔ تو یعنی یہ ایک انٹرنیشنل سطح پر اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دعوت پھیل چکی تھی، لوگ جانتے تھے ان کے دین کے بارے میں، اور اصل دین یہی ہے۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام وہی بتانا چاہ رہے کہ دیکھیے کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا یوسف علیہ السلام، بلکہ جو آبا و اجداد کا دین تھا اسی دین کی دعوت کو یوسف علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ جی جی، اس میں ایک چیز اور جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ کبھی کبھی اپنے تعلق سے اگرچہ وہ بڑائی کی چیز ہو، لیکن اگر ہمارا جو مدعو ہے جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس کو ہمارے اوپر کلی اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے لیے اپنی بعض خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندانی نسب کو بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اس سے، ان دونوں قیدیوں سے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ گویا شرک کا چلن وہاں رائج تھا مصر میں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے اور تمام انسانوں کا فضل ہے۔ یعنی اگرچہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ خدا کا فضل ساری انسانیت پہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر انسان جو ہے وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے چلا جائے؟ جی آگے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک زبردست خدا؟ مجھ کو لگتا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا، ایڈریس کیا ہے، وہ بہت مطلب امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں اے زندہ کے ساتھیوں ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی ایک اپنائیت کا احساس دلایا ہے۔ اور ہم کو یہاں پہ جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دائی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ جب کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے بڑا مطلب سامنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے بڑی تڑپ ہے، جو شیری جو محبت ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے اور کوئی ڈیبیٹ ہے نا جس کو جیتنا، جیت اور ہار کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یا اپنے نالج کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹھے، یا اپنے آپ کو کوئی بڑا دکھانے کے لیے بیٹھے، بلکہ بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ میں
بڑی تڑپ کے ساتھ، مطلب سامنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری صرف آخرت کی نجات کے لیے آیا ہے، مطلب ان کا ایک تو اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ بات بھی لگنا چاہیے، اور انداز کوئی ایسا عالمانہ انداز یا بڑا انٹلیکچوئل انداز یا کوئی بہت زیادہ اپنی شیخی بڑھانے والا انداز نہیں، بلکہ بڑا پیارا انداز. مجھ کو لگتا ہے یہ انداز بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بحیثیت دائی ہم جیسے لوگوں کے لیے یہاں پہ لیسن ہے کہ ہم لوگوں سے کیسے بات کریں. جی صحیح بات ہے مشرف بھائی. اس میں قرآن کی وہ آیت بھی ذہنوں نظروں کے سامنے ہونی چاہیے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ داعی جو ہے خود کو بھی اپنے آپ کو فرمانبردار شمار کرے. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، یعنی ساتھی کہہ کر کے اپنائیت کا اظہار کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو سوال کیا یہ ان سے کہ ارباب متفرقون، یعنی رب کی جمع ارباب ہے، اور متفرق کہتے ہیں مختلف کو، یعنی مختلف قسم کے جو خدا ہیں یہ زیادہ بہتر ہے ایک زبردست خدا. تو یہ لوگ اصل میں مصر کے جو لوگ تھے یہ یعنی ہر ایک چیز کے حصول کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا رکھا کرتے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے بعد یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دونوں جو تھے یہ دونوں غلام تھے بادشاہ کے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک غلام کو کئی آقاؤں کا غلام بن کے رہنا زیادہ مفید ہے یا ایک ہی آقا کا غلام رہ کے رہنا زیادہ مفید ہے. ایک سوال مولانا لیکن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہاں رب کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کے لیے بھی رب کا لفظ آیا ہے، تو یہاں رب خدا کے معنی میں آ رہا ہے یا بادشاہ یا منسٹر کے معنی میں آ رہا ہے؟ اصل میں رب کہتے ہیں، را با ہے، اس کو تشدید کے ساتھ رب کہتے ہیں، اور اس کو اگر ورب میں جائیں تو ربا یربی کی میننگ آتی ہے تربیت کرنا. رب کے لیے خدا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے رب، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رب کی جمع ہم لے آئیں ارباب تو پھر خدا کے لیے نہیں مراد ہوگا، اس لیے کہ اللہ جمع میں نہیں، تو گویا ارباب آ گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ دیوی دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور تقریباً مشرف بھائی اردو میں بھی ہے، ارباب شمن بول دیتے ہیں، ارباب حل و عقد بول دیتے ہیں. ارباب متفرقون مختلف خدا کے تعلق سے یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ وہ لوگ غلام تھے، اور غلام کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک آقا مناسب ہے یا مختلف آقاؤں کا غلام بن کے رہنا مناسب ہے. آپ اس میں کچھ اور وضاحت کریں. مجھ کو لگتا ہے یہاں نا بہت بڑا میسج ہے کہ دعوت کیسے دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ مخاطب کیسا کرنا چاہیے، دعوت کی حکمت اس سے پہلے آئی. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں تک تو وہ ایک طرح کا پورا تمہید باندھ رہے تھے یوسف علیہ السلام، اب یہاں پہ ایکچوئل جا کے وہ ڈائریکٹ دعوت پیش کر رہے، اور وہ بھی دعوت جب ہم پیش کریں گے تو سب سے پہلے جو دعوت پیش کی جا رہی ہے وہ توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے نا، یعنی اس میں کوئی گول مول یا گھما کے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ یوسف علیہ السلام آ رہے. لیکن توحید کی دعوت بھی جو پیش کی جا رہی ہے بڑے اتنے پیارے انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ سامنے والے کے فیلنگز کو اور سامنے والے کے ایموشنز کو ہرٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور بڑے لاجیکل طریقے سے بات کی جا رہی ہے. یعنی وہ لوگ غلام تھے، وہ لوگ بادشاہ کے غلام تھے، اور یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو جو طریقے سے سوال پوچھا، مطلب یہاں پہ یہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارا مدعو ہوتا ہے، جو ایڈریسی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم کو سامنے والے کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے، اس کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے حالات کو سمجھنا چاہیے، وہ کون سی لینگویج سمجھتا ہے، اس کا علمی سطح کیا ہے، وہ سمجھ کے اس کے حساب سے ہم کو دعوت پیش کرنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک رہے ہم لوگ، ہے نا. ہم کو جیسے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر الگ الگ مریض کو الگ الگ دوا دیتا ہے، تو دائی بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے مدعو کے ذہنی انٹلیکچوئل سطح کو سمجھ کر اس کے حساب سے مثالیں، اس کے حساب سے بات کو رکھتا ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے وہی کیا کہ یہ دیکھا کہ یہ غلام تھے، اور یہ بات ان کو سمجھنا بہت آسان ہوگی کہ ان سے جو بات منسلک ہے، کیونکہ وہ خود اگر مختلف آقاؤں کے غلام ہوں گے، مطلب یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک آقا کے بہت سارے غلام ہوں، لیکن ایک غلام کے اگر مختلف آقا ہوں گے تو کیا ہوں گے. جیسے مثال ہماری آج کے زمانے میں بھی اگر ہم لیں گے کہ ایک ٹیچر ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، تو اس کے اوپر ٹیچر ہے، ٹیچر کے اوپر ایچ او ڈی ہے، ایچ او ڈی کے اوپر وائس پرنسپل ہے، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل ہے. اب ٹیچر کے اوپر 3 لیئر پہ اور باسز ہیں. ابھی اگر مان لیجئے تینوں ایک ساتھ حکم دیں گے، پرنسپل بولے گا کہ وہ کام کرو، ایچ او ڈی بولے گا وہ کام کرو، وائس پرنسپل بولے گا وہ کام کرو، ٹیچر کس کی بات مانے گی، ہے نا. ایچ او ڈی ناراض ہوگا کہ تم میرے انڈر میں ہو، تم نے میری بات ماننا چاہیے. وہ بولے گی نہیں لیکن مجھ کو تو پرنسپل نے یہ بات کہا ہے.
تو یہاں پہ وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انسانی زندگی میں، اور جب خدا ایک سے زیادہ ہوں گے تب تو بڑا ہی پرابلم ہے، کیونکہ کیا ہوگا کہ انسان جیسے انسانوں نے کیا ہے، کھانے کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، اور پیسے والا خدا الگ، اور ہر چیز کے لیے تفریق کر دیا ہے. آپ دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے خداؤں میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی غلام جو ہے وہ الگ الگ خدا کی بات مانے؟ اب الگ الگ خدا اگر سیم وقت میں اس کو الگ الگ حکم دیں گے تو کیسے اس کو بجا لا سکتا ہے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور مجھ کو لگتا ہے یہاں پہ جو انداز ہے نا اس کے اوپر اور جب غور کرتے تو دو باتیں اور سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بڑا لاجیکل انداز اختیار کیا، مطلب بڑا ان کو مطلب ایسا انداز اختیار کیا جو وہ سمجھ سکتے، لاجک سے منطق سے پوچھا، اور انسٹیڈ آف یوسف علیہ السلام اپنی بات کہتے ہیں انہوں نے سوالیہ انداز میں بات رکھا تاکہ وہ خود سوچنے پہ اور غور کرنے پہ مجبور ہو جائیں. مجھ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے دعوت دینے کا اندر جو ہے بہت اچھا اس میں لیسن ہے کہ کس طریقے سے دعوت دی جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے. مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کنٹینٹ کیا ہو دعوت کا وہ بھی بتایا گیا، دعوت کیسے دی جائے وہ بھی بتایا گیا، اس کی حکمتیں کیا ہو وہ بھی بتائی گئی. یعنی اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے لرننگ رکھی ہے کہ جو ہم کو یہاں سے سیکھنے کے لیے ملتی ہے. یعنی جو جس ماحول میں ہے اسی حساب سے اسے سمجھایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو پرندہ آیا تھا ہدہد، جو غائب رہنے کے بعد آیا تھا، اور تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ملکہ ہے وہ خدا کو سجدہ نہیں کر کے، ایسے خدا کو سجدہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو زمین سے اور آسمان سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. یخرج الخبأ فی السماوات والارض. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پرندہ عام طور سے زمین کھود کر کے چیز نکالتی، اس لیے خدا کو اس حساب سے اس نے سمجھا. نو یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پہ جو انداز اختیار کیا ہے وہ وہی انداز اختیار کیا ہے. اس آیت نمبر 36 کا تھوڑا سا احاطہ کر لیتا ہوں اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کی آیت کی طرف جائیں گے. کہ اس ایک آیت کے اندر وہ دعوت بتائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو پیش کی، تو اس میں جو لرننگز ہیں، اور لرننگز کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی لرننگ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بغیر ججمنٹل ہوئے ان کے سامنے دعوت پیش کی. ایک دوسرا مطلب ببانگ دہل آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. ہم ہچکچاتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ارے یہاں پہ کیسے بولے، ان کو کیسے بولے، تو یہ ساری ہچکچاہٹ، یہ سارا کنفیوژن یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. تیسرا انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو بہت کمفرٹ میں لایا کہ نہیں میں بہت شارٹ بات کروں گا، بہت کوئی لمبی تقریر نہیں کرنے والا ہوں. چوتھی بات یہ کیا کہ جو نیگیٹیوز تھے اس کو کلیئر کیا. پانچویں بات یہ بتایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کرنے والا ہوں. چھٹی بات آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جو یہاں پہ رکھی ان کے سامنے وہ یہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی نالج ہے، نالج میرا اپنا نالج نہیں، مطلب خود کی کوئی بہت بڑائی نہیں کی، سیلف پرائیڈ میں نہیں چلے گئے یوسف علیہ السلام. پھر جو پیارے طریقے سے ان کو مخاطب کیا، مطلب دیٹ واز کہ میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں، میں تمہاری آخرت کی نجات چاہ رہا ہوں، میرا اس کے علاوہ اور کوئی مفاد یا میرا اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے سے بات کرنے کا پرپز یا ادیشیہ نہیں ہے، میرا پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یا میں کوئی اپنے آپ کو کچھ بڑا بتانا نہیں چاہ رہا ہوں. اور پھر جب دعوت پیش کی تو ٹو دا پوائنٹ توحید کی دعوت پیش کی، بڑے لاجیکل انداز میں پیش کی، کوئسچن والے انداز میں پیش کی، ان کا علمی سطح دیکھ کر پیش کی، اور پھر جو کنٹینٹ تھا وہ کنٹینٹ اتنا زبردست اور غیر معمولی تھا جس میں توحید کی دعوت بہت کمپریہنسو طریقے سے ان کے سامنے آ گئی. تو ایک آیت میں آلموسٹ 8-10 ہمارے لیے لرننگ ہے. اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں مولانا. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ چھوڑے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو. یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
ما تعبدون تم عبادت نہیں کرتے ہو، اس کے بعد الا آیا ہے، مطلب تم جو بھی عبادت کرتے ہو۔ اسما کہتے ہیں اسم کی جمع اسما ہے نام، سمیتموہا تم نے گڑھ رکھا، تم نے نام بنا رکھا ہے، اور سلطان کہتے ہیں دلیل کو۔ امارا کی میننگ آتا ہے حکم کرنا، یعنی اللہ نے اگر حکم کیا تو اسی کی عبادت کا۔ اور الدین القیم پختہ دین، اس میں الفاظ کی وضاحت اور کوئی زیادہ نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب پہلے تو اب تک بات جو آ رہی تھی ان دونوں کی طرف خطاب کر کے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری قوم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ خدا کے علاوہ جن جن چیزوں کو تم پوجتے ہو یہ سب کے سب صرف نام ہے جو تمہاری طرف سے گڑھ لیے گئے ہیں۔ اور تقریباً شرک کا معاملہ پہلے بھی یہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی یہی تھا، اور تقریباً آج بھی جہاں جہاں خداؤں کے ساتھ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو شریک کیا جا رہا ہے ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ چند اسما ہے، چند نام ہے جن کو ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اپنی دلیل ہے۔ اس میں کچھ اور وضاحت آپ؟ نہیں، مجھ کو لگتا ہے بہت کمپریہنسو طریقے سے اب یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا، اور جو شرک لوگ کر رہے تھے سماج میں، معاشرے میں، اس شرک کے اوپر جو ہے آپ نے نقطہ رکھ کے، ہاتھ رکھ کے بتایا کہ دیکھو یہ ایک دم غلط ہے، اس طریقے سے جو لوگوں کا اپروچ ہے یہ غلط ہے، اور اقتدار جو ہے وہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، مطلب اللہ اکیلا کافی ہے ساری چیزوں کے لیے، نو نیڈ آف گوئنگ ہیئر اینڈ دیر، مطلب آپ کو ایک سے زیادہ خدا کی ضرورت ہی نہیں، اور اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اختیار پورا اللہ کے پاس ہے۔ مطلب عام طور پہ ان کے ذہن میں یہ تھا نا کہ بادشاہ یا کوئی دیوی، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو یہی بتانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا جو ہے وہ کافی ہے، سارے تمہارے بھلے کے لیے اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو ساتھیوں کو کہا تھا، اس کے بعد پوری انسانیت سے جو بھی شرک میں مبتلا ہو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جتنے شرکا ہیں خدا کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو یہ تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام گڑھ لیے ہیں۔ اور دوسری بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ بہت غور طلب ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نہیں بیان فرمائی۔ یعنی شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دوسرے لوگ کہے بھی کہ ہمارے پاس ان کے یہ دلیل موجود ہیں اور اس طریقے سے، تو یہ صاف اس کی نفی ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے شرک کے معاملے کے لیے تو کہیں سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، حکومت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہ یہ عبادت صرف اور صرف خدا ہی کی کرنی ہے۔ اور اس طرح کی آیات کئی جگہ آ چکی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دوسری آیتوں میں بھی ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنا، بلکہ عبادت کے مراسم جو بھی ہیں خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یہ نماز جیسی ہیئت میں بیٹھنا ہو، یا کسی کو اپنے دل میں خیال کر کے کہ وہ ہمارا اچھا یا برا کرنے والا ہے، یہ سب خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ ذالک الدین القیم، یعنی وحدانیت کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط مذہب ہے، دین ہے، دھرم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب نہیں جاننے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک وجہ جو سامنے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ ظاہر پرست ہے، ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے جو چیز سامنے میں نظر آتی ہے اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جتنے دیوی دیوتا ہیں، اگر کسی کے تعلق سے، کسی دیوی کے تعلق سے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے، تو عقل کا تعلق سر سے ہے، اس لیے ایک سے زائد سر بنا دیا لوگوں نے۔ تو انسان کا دماغ جو ہے وہ ظاہر پرست ہے۔ کسی دیوی کے تعلق سے اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے تو ایک سے دو سے زائد ہاتھ بنا دیے۔ تو گمراہ ہونے کے اسباب اور اللہ رب العزت کی حقیقت سے ناآشنا ہونے کے اسباب یہ ہے کہ انسان کی نظر ظاہر پرست ہے، اور ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اسی ظاہر پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا،
علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، خوگر پے کر انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھو خدا کو کیوں کر۔ یعنی انسان جو ہے اس کا خوگر ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہی حقیقت ہے۔ اسی چیز کی نفی کے لیے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو چیز نظروں کے سامنے نہیں ہے اس کی بھی حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت یہ تنہا واحد قہار ہے۔ یہ تمام چیزیں جو تم شریک کر رہے ہو خدا کے ساتھ، یہ سب کے سب باطل ہے۔ اس میں آپ کچھ مجھ کو لگتا ہے بات آ گئی الحمدللہ۔ ہم لوگ آج کی اس نشست کو کنکلوڈ کر لیتے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے جیل کے ادوار کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اور جو کلیکٹیو جو میسج آ رہا ہے وہ دو باتیں، خاص طور سے 2 سے 3 باتیں آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مشکل حالات میں کس طریقے سے صبر کیا، اور صبر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بازی ہم مچاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سال تک وہ مشکل وقت ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے کردار بہت ہائی ہے، یعنی ایک طرح سے یہ کہ بہت ہائی سپیرٹس کے ساتھ آپ زندگی گزارے۔ تو ہمارے لیے لرننگ اس میں یہ ہے کہ زندگی میں حالات چاہے کیسے ہو، ہم کو اپنی سپیرٹس کو ڈاؤن ہونے نہیں دینا ہے، ہم کو ہائی سپیرٹس کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ جو ہے زندگی کو گزارنا ہے، اور جو کام ہم کو کرنا ہے ہم کو اس کام کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور یہی یہاں پہ دو باتیں جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہے کہ اپنے کردار کو انہوں نے جیل کے اندر بھی ایسا رکھا کہ لوگوں کو وہ محسوس ہوا کہ یہ شخص واقعی بڑا نیک شخص ہے۔ جیل کے اندر بھی لوگوں نے آپ کی کردار کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد جب لوگ آپ کے طرف آئے، رجوع کیے آپ سے کوئی کام کے لیے، تو کس طریقے سے آپ نے جب موقع ملا تو اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ یہ ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہر حال میں جو داعی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، نبی نے تو اپنے کام کو انجام دیا، آج ہم جو ہیں نبی کے امتی ہیں، ہم بھی جو ہے اس کام کو کرتے رہے، چاہے حالات جیسے ہو، اچھے حالات ہو، مشکل حالات ہو، ہم جہاں پر بھی رہے ہیں ہم جو ہے وہ کیا کرے، اسلام کی دعوت کو پیش کرتے رہے، اور دعوت کے ساتھ جو اس کی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت کو پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسفی کردار ہمارے اندر بھی پیدا کر، ہمارے اندر بھی ویسا صبر اللہ تعالیٰ پیدا کر، ہمارے اندر بھی ویسا استقامت آئے، ہم بھی جو ہے ہائی سپیرٹس کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو، ہم بھی دعوت کو پیش کرنے والے ہو، ہم بھی دعوت کی حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت کو پیش کرے، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے جیسا کامیابی عطا فرما، اور جنت اور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔